بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الملک مکمل ہوئی تھی، آج انشاءاللہ شروع کریں گے سورۃ الواقعہ۔ سورۃ الواقعہ کھول دیں تمام طالبات، جو 27ویں پارے میں ہے سورہ رحمان کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الواقعہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں بھی انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ، اس کی وجہ تسمیہ، اس کا موضوع اور اس کا خلاصہ انشاءاللہ ترتیب سے پڑھیں گے۔ تو پہلے انشاءاللہ ابتدائی کچھ آیات کا ترجمہ عرض کرتے ہیں، اس کو غور سے دیکھ لیں اور لکھ لیں۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، بریکٹ میں لکھیں قیامت۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ کاذبہ، کاذبہ کے دو ترجمے ہوں گے۔ اس کے واقع ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے اس کا واقع ہونا کوئی جھوٹ نہیں۔ خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی ہے، پست کرنا، پست کے معنی آتے ہیں نیچے کر دینا، جھکا دینا۔ پست کرنے والی ہے، بریکٹ میں لکھیں منکرین کو۔ رافعہ، اور بلند کرنے والی ہے، اور بلند کرنے والی ہے، بریکٹ میں لکھیں مومنین کو۔ اذا رجت الارض رجا، جس دن زمین کو خوب اچھی طرح ہلا دیا جائے گا، جس دن زمین کو خوب اچھی طرح ہلا دیا جائے گا۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ فکانت ہباء منبثا، بس وہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے اڑا ہوا غبار۔
بس وہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے اڑا ہوا غبار. جیسے اڑا ہوا غبار. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم ہو جاؤ گے 3 جماعتوں میں. اور تم ہو جاؤ گے 3 جماعتوں میں. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، بریکٹ میں لکھیں پہلی جماعت. بریکٹ میں لکھیں پہلی جماعت. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پہلی جماعت. اصحاب المیمنہ، دائیں جانب والے. دائیں جانب والے. ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی خوب ہوں گے دائیں جانب والے. کیا ہی خوب ہوں گے دائیں جانب والے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بریکٹ میں لکھے دوسری جماعت. دوسری جماعت. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں جانب والے. اور بائیں جانب والے. ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی برے ہوں گے بائیں جانب والے. کیا ہی برے ہوں گے بائیں جانب والے. والسابقون السابقون، بریکٹ میں لکھے تیسری جماعت. والسابقون السابقون، تیسری جماعت. اور سبقت کرنے والے. اور سبقت کرنے والے، بریکٹ میں لکھے ایمان میں. السابقون، وہ سبقت کرنے والے ہوں گے. وہ سبقت کرنے والے ہوں گے، بریکٹ میں لکھے جنت میں. اولئک المقربون، اور یہی طبقہ مقربین کا ہوگا. اور یہی طبقہ مقربین کا ہوگا. یہی طبقہ مقربین کا ہوگا، بریکٹ میں لکھیں یعنی خواص کا. فی جنات النعیم، جو نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. جو نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ 12 آیتیں ہو گئی جس کا ترجمہ ہو گیا. اچھا جی، نیچے اب لکھیں فائدہ. فائدے کا عنوان لگائیں. فائدہ.
لیکن خواص مؤمنین کو مقربین اور سابقین کہا. خواص مؤمنین کو مقربین و سابقین کہا. عوام مؤمنین کو اصحاب الیمین کہا. عوام مؤمنین کو اصحاب الیمین کہا. اور کفار و منکرین کو اصحاب الشمال کہا گیا. ٹھیک ہو گئی بات. اب لکھیں سورہ واقعہ کی وجہ تسمیہ. یعنی اس سورت کو سورۃ الواقعہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ بالکل آسان ہے. پہلی ہی آیت میں لفظ واقعہ آیا ہے. پہلی ہی آیت میں لفظ واقعہ آیا ہے. ٹھیک ہے جی. موضوع سورۃ الواقعہ کا موضوع کیا ہے؟ موضوع سورت لکھے اقسام انسانیت بروز قیامت. اقسام انسانیت بروز قیامت. کہ قیامت کے دن انسانیت کی کتنی قسمیں بنیں گی. آگے لکھے خلاصہ سورت. اس سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ لکھے ناجی اور ناری. ناجی کس کو کہتے ہیں؟ نجات پانے والے. اور ناری نار سے ہے، آگ کو کہتے ہیں نا، آگ میں جانے والے. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا جنتی اور جہنمی، اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں ناجی اور ناری. یہ لکھیں ناجی اور ناری لوگوں کے انجام و انعام کا تذکرہ. انجام و انعام کا تذکرہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا خلاصہ سورت بھی ہو گیا. باقی سورۃ الواقعہ کے فضائل سے ہر مسلمان واقف ہے. بڑی بابرکت اور کشادگی لانے والی صورت ہے. تو ایک روایت بس لکھ لیں، سورۃ الواقعہ کی فضیلت. سورۃ الواقعہ کی فضیلت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی اولاد کو سورہ واقعہ کی تلاوت کی نصیحت کی ہے. میں نے اپنی اولاد کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی نصیحت کی ہے. اور جو اس کا اہتمام کرتا ہے وہ کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوتا. اور جو اس کا اہتمام کرتا ہے
وہ کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال یہ سورۃ الواقعہ کا ابتدائی کچھ حصہ تھا، 12 آیتیں، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، محفوظ کر لیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آگے سبق پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔